ویلکم بیک فرام دی بریک. ناظرین، فیصل رضا عابدی سینیٹر ہیں جی پاکستان پیپلز پارٹی کے، یہاں پر میرے ساتھ موجود ہیں. ہم بات کر رہے تھے جی پنجاب کی. آپ کہتے ہیں پنجاب حکومت سے پوچھنے جا کے یہ ساری مہنگائی کیوں ہو رہی ہے. پنجاب حکومت کی سے بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جا کے وفاق والوں سے پوچھیں. پیٹرول وہ مہنگا کرتے ہیں، بجلی وہ مہنگی کرتے ہیں، باقی چیزوں کے ذمہ دار وہ ہیں. ڈالر کی قیمت ان کی وجہ سے بڑھتی چلی جا رہی ہے. ہم کیا بتائیں جی اس کو؟ اب تھوڑا ترتیب سے جواب دے لیتے جی ہیں. جی جی جی. میں اسلام آباد میں رہ نہیں سکتا ڈیو ٹو دا پولن الرجی. اچھا. مجھے اسلام آباد میں رہائش میرے لیے اختیار کرنا مشکل ہے کیونکہ میں نمی زدہ علاقے سے آیا ہوں، اور اسی ضمن میں نے ایک آپریشن کرایا، تو میرے لیے سب سے محفوظ مقام تھا راولپنڈی میں پی سی. وہ ایئرلی بیسس پہ لیا ہوا ہے میں نے 3000 روپے روز، 90,000 روپے ماہوار. اور میں آپ کو بتاؤں اگر میں 78 لاکھ روپے ٹیکس دیتا ہوں تو میرے لیے یہ ہائر کرنا کوئی مسئلہ نہیں. میں صرف یہ بات کر رہا ہوں، بات عوام کی بات ہو رہی ہے. آئی ایم گوئنگ ٹو کلیئر بیکاز ایک یہ سوال اکثر کنٹروورسی چل رہی ہے اینکر صاحبان پہ. ایک صاحب نے پہلے بھی کیا 50 کروڑ کا جرمانہ کر دیا، ایک آدھ کوئی اور. مجھے اعتراض کوئی نہیں، آپ تو ارب پتی ہونے میں مجھے ٹائم نہیں لگے گا. آپ جہاں مرضی رہیں، آپ اپنے. اب آگے آتے ہیں جی. دیکھیں جی، میں آپ کو ایک بات بتاؤں. 2008 کی حکومت سے پہلے میں آپ کو 121 تبصرے دیتا ہوں معروف اور جید صحافی برادری کے جی اور تجزیہ کاروں کے. اچھا. ہر کسی کے تبصرے کے اندر کیلکولیشن یہ تھی کہ اب جو بھی گورنمنٹ آ رہی ہے اس کو یہ شدید چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا، اور یہ مالی بحران کا حقیقت میں اس کو سامنا کرنا پڑے گا، چاہے کسی کی بھی گورنمنٹ ہو. جب ایک چیزوں کا ادراک اور ایک چیزوں کا تجزیہ آپ نے کر لیا تو آج آپ کا سوال اور ان تمام لوگوں کا سوال، میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ یہ آپ ہی نے تو تجزیہ کیا تھا، لیکن یہ چیلنج ہم نے قبول کیا. اسی دوران ہمیں ایک جنگ شروع کرنی پڑی دہشت گردوں کے خلاف، جو کہ آپ کو اور ہمیں قتل کر رہے تھے. کبھی اس سوال کے اندر جدیدیت لائیے. کیوں ان کا نشانہ پیپلز پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی، علماء اہل سنت، علماء اہل تشیع، سیکیورٹی فورسز اور غریب عوام ہوتی ہیں؟ کیوں ان کے نشانے سے آج بہت سے لوگ محفوظ ہیں؟ تو کہیں نہ کہیں ایک پولیٹیکل انوائرمنٹ چل رہا ہے بیچ میں، ایک سوچ کو مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ آگے آ رہے ہیں نا، میں آپ کو ایک ترتیب دے رہا ہوں. اب اگر مہنگائی ہے تو جنگ بھی ہے، اگر مہنگائی ہے تو قدرتی آفات بھی ہیں، سیلاب آپ کے سامنے ہے. تو آپ ہمارا حوصلہ نہ توڑیں، آپ ہمارا حوصلہ بڑھائیں کہ ان چیلنجز کا سامنا کرتے ہوئے ہم عہدہ برا ہوں. کیونکہ صرف 2.5 سال بعد، یا شاید میں سمجھتا ہوں 6 ماہ بعد، بلدیاتی الیکشن میں ہم نے عوام کے پھر سامنے آنا ہے. ہم نے بے انتہا کام بھی کیے ہیں، ہم بہت برے بھی ہیں لیکن ہم نے کام بھی کیے ہیں. اگر ہم نے تمام مزدوروں کو 12.5% حصص کا مالک کیا ہے اداروں میں، تو آج جو او جی ڈی سی ایل سے مزدور جا رہا ہے نا، وہ 1 کروڑ 5 لاکھ روپے اضافی لے کے جا رہا ہے. اب سنیے گا تھوڑا سا. 97 لیکس اٹھاتا ہے پی پی ایل سے. اسی طرح 144 محکموں میں آپشنل ہونے جا رہا ہے یہ پروگرام، اور مزدوروں کو ایک اچھی ہم ویل دے رہے ہیں، جن کی تعداد ہے 50 لاکھ. تقریباً لاکھوں کی تعداد میں بے زمین ہاری خواتین کے اندر ہم نے زمینیں پرووائڈ کی ہیں. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی کامیابی کا اندازہ اس طرح لگائیں کہ آج ڈیمانڈ بن گئی ہے. ہم ایک اچھے کام بھی کر رہے ہیں، لیکن ہاں کہیں پر ہماری غفلت ہے. پوری کوشش کریں گے کہ عوام کی توقعات کے مطابق وہ مزدور کیا کرے جس کو چینی آج 100 روپے کلو سے زیادہ لینی پڑتی ہے. وہ مزدور کیا کرے جس کو سبزی بھی جو نہیں کھا سکتا، جس کے لیے گوشت اب خواب ہوتا چلا جا رہا ہے. وہی ووٹر ہے نا جی آپ کا. اچھا، آپ نے ماشاءاللہ اچھی ریسرچ کی ہے. یہ بتائیے کہ جب پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں آئی تھی، اتنے ریٹ مزدور کی اوسط سیلری کیا تھی؟ اتنے ریٹ تو نہیں تھے. نرخ اتنے نہیں تھے. میں آپ کی بات سے قائل ہوں. اس کی سیلری کیا تھی؟ اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو کہتا ہے کہ مہنگائی آپ کے دور میں زیادہ بڑھ رہی ہے. میں نہیں کہتا، آپ کا ادارہ. سیلری تھی ایک عام مزدور کی 3 سے 4 ہزار روپے، آج ہے 7,000 روپے. سنیے کہاں مل رہی ہے؟ 7,000 روپے مل رہی ہے؟ نہیں، کوئی جس کو نہیں مل رہی وہ آئے کمپلین کرے. نہیں مل رہی. میں نہیں جا سکتا نا کسی ادارے کے اندر ہر جگہ. میں تو ایک جو میرے پاس محکمہ ہے پی آئی اے، مجھے تو اس کا پتہ ہے، لیکن میں ہر ادارے میں نہیں جا سکتا. اب وہ ادارہ آ جائے اور جو اس کی ایک ٹاسک فورس ہے اس پہ آ کے کمپلین کر دے، تو اس لیبر قوانین کے تحت وہ لازم سزا ہے. لیبر قوانین میں آپ کا صوبائی وزیر ہے، وہ کہتا ہے میں تو قانون کو ہی نہیں مانتے میرے بھائی. تو میں تو قانون کو مانتا ہوں، لیکن اس پر اگر عمل درآمد میں نے نہیں کروانا فیصل صاحب، وہ آپ کی حکومتوں نے کروانا ہے. آپ نے تو کچھ نہیں کرنا، آپ نے تو یہاں بیٹھ کے صرف گپے مارنی. نہیں، میرا تو میں نے آپ کو موقع دینا کہ آپ بات کریں، آپ اپنی باتیں بتائیں. ختم تو کرنے دیں نا. اگر آپ نے بیچ میں ہی کود جانا ہے تو پھر میری بات کا مصرف کیا ہے؟ حضور اگر آپ نے یہاں پر سوال کرنا ہے، میں نے جواب دینا ہے. وہ جو سن رہے ہیں نا، انہوں نے اس کا فیصلہ کرنا ہے کہ میں غلط ہوں. میں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ آپ نے یہ نہیں کہنا کہ قانون پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. اگر یہ ہو گیا قانون پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا تو ہم کسی جنگل کے قانون کے تحت زندگی نہیں گزار رہے. قانون پہ عمل درآمد ہے، جنگل کا آگاہی آپ کا کام ہے. یہاں پر صوبائی حکومت کے محکمے ایسے بھی ہیں جہاں پر 5,400 5,200 سیلری دی جاتی ہے اور لوگوں کو 4 سال نوکریوں کے بعد نکال بھی دیا جاتا ہے. اب اس کا طریقہ کیا ہے
کہ آپ اس کو اپنے یہ جو ہتھیار ہے نا اس پہ ان سیٹوں پر بیٹھے تھے وہ لوگ، ان سیٹوں پر بیٹھے تھے. آپ کے وزیر محنت کو میں نے فون پر لیا اور میں نے ان سے اشرف خان سونا ہے جی پیپلز پارٹی کے، میں نے انہیں کہا، میں نے کہا یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی بہت غلط ہے، قانون تو یہ ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، ایک چیز کو آپشنل کیا ہے، بہت تیزی سے آپشنل ہو رہا ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ ناممکن ہے. لیکن میں آپ سے ایک بات پوچھوں، آج یہ بتائیے کیا 44,000 مزدوروں کو جو ہمارے دور میں ہی بھرتی نہیں ہوئے تھے، 90s سے چلتے آ رہے تھے، ان کی کنفرمیشن نہیں کی؟ بہتر کام ہو رہے ہیں لیکن بہت بڑی اکثریت، بہت بڑی 18 کروڑ لاہور کی سڑکوں پہ کھڑے ہوئے مزدور روٹی کے لیے ترستے ہیں. دہاڑی نہیں لگتی. کوئی روٹی کے لیے ترستا ہے. رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ کا ہے، ہمیں وسیلہ بنایا ہے. سنیں آپ میری بات، ہم حکومت ہے نا، ہمیں وسیلہ ہے. ہماری پوری کوشش ہے کہ ان کی حد درجہ آگے جا کے خدمت کریں کم ترین وسائل کے باوجود. پاکستان کے اندر خزانوں کا کوئی انبار نہیں ہے. پاکستان کے اندر جس صورتحال میں ہمیں پاکستان ملا تھا، کوئی ملک ہمیں ایک اچھے محل وقوع کے اندر برداشت کرنے کو تیار نہیں تھا. ہمارے اوپر دہشت گردی کا ٹھپا تھا، اور یہ ثابت کیا تھا ماضی سے جو پیوستہ حکومت تھی اس نے، جو پنپاتی تھی تمام دہشت گردوں کو ادھر. لیکن ایک واضح جنگ کے بعد ایک دم پرسیپشن آپ کامیاب ہو رہے ہیں. ہم کامیاب ہی تو ہو رہے ہیں، تبھی تو فرانس آپ سے ایٹمی ری ایکٹر کا معاہدہ کر رہا ہے، تبھی تو آپ کی طرف جو ہے دنیا کی نگاہیں لگی ہوئی ہیں، تبھی تو دنیا نے مانا کہ آپ دہشت گرد اور ایک پرامن دنیا کے اندر ڈھال ہیں. اور ان کو ختم کرنا ہمارا اولین مقصد ہے. 65 کی جنگ میں جب نالوں میں عوام پانی پیا کرتی تھی تو آپ فخر سے کہتے تھے جنگ کے اندر پوری عوام ساتھ کھڑی ہے. لیکن آج آپ ایک جنگ کی حقیقت کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں. آپ نے صرف اس وقت ماننا ہے جب مون مارکیٹ پہ دھماکہ اور آپ کو احساس ہو آپ کے شہر میں کہ یہ ہوا کیا ہے. ہمارے شہر میں بہت دھماکے ہوتے ہیں، لیکن میں آپ کے شہر میں تو اب ہونا شروع ہوئے. میں آپ کو 2000 سے لے کے چلوں گا، پھر امام بارگاہ حیدری سے جہاں سے آغاز ہوا. لاہور میں یہ نہ کہیے دہشت گردی پورے ملک کی جنگ ہے، اس میں کوئی یہی تو الفاظ صوبائیت نہیں ہے جی. اس میں اب آپ مانیں کہ دہشت گردی پورے ملک کی جنگ ہے، تو جب جنگ کی صورتحال ہوتی ہے نا میرے بھائی، تھوڑے بہت جو ہے مسائل ضرور سامنے آتے ہیں، لیکن اصل ٹارگٹ جو ہوتا ہے وہ دہشت گردوں کی موت ہوتا ہے. چلیں اس میں آپ کامیاب ہو رہے ہیں، اس کے باوجود دھماکے بھی ہو رہے ہیں. اس کے باوجود آفٹر شاک تو ہونے ہیں. یہ آفٹر شاک کب تک رہیں گے؟ یہ اس وقت تک رہیں گے جب تک یہ سوچ نہیں ختم ہوگی. کہ جب ان کی اور ہماری سوچ ایک جیسی ہے تو پھر صوبہ پنجاب میں کیوں دھماکے کرتے ہیں؟ یہ سوچ. اچھا آپ نے کہا تھا کچھ لوگ اس سے محفوظ ہیں، وہ کون ہیں؟ آپ کے سامنے تحریک انصاف محفوظ ہے، جماعت اسلامی محفوظ ہے. آپ کے سامنے کیا کسی اور جماعت پہ دھماکہ ہوا ہے؟ میں نے پوچھا آپ سے، آپ نے تو خود جواب نہیں دیا. میں نے تو آپ کو کیٹیگری بتائی ہے 2000 سے لے کے آج تک کی. تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ ہم سب سے بڑے دشمن ہیں ان کے. ہم کیوں دشمن ہیں؟ آپ کو محفوظ رکھنے. چلیں اور بات کرتے ہیں آپ سے، لیکن یہاں پر ایک بریک.